اور ریاست پر مسلط قوتیں فارم 47 والی، یہ سب پاکستان کی فلاح، پاکستان کے مستقبل کا سوچیں، امہ کے مستقبل کا سوچیں، اور ہم تمام سیاسی اور شخصی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر صرف سوچیں پاکستانی بن کر، پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، مسلم امہ کے مستقبل کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے کی جائیں گی۔ سب سے بڑا جو اس وقت ہمیں مسئلہ دوچار ہے بطور قوم، وہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی اور بگڑتی ہوئی صورتحال ہے۔ جو صہیونی قوت اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ یہ حملہ غیر قانونی بھی تھا، غیر اخلاقی بھی تھا۔ جو گفتگو ہو رہی تھی جنیوا میں، عمان میں، وہ ایک نتیجے کی جانب بڑھ رہی تھی، اور اس نتیجے کو روکنے کے لیے یہ حملہ کیا گیا۔ ایک بربریت ہے، ایک جنگ ہے جو پورے خطے پر مسلط کی گئی۔ اس وقت ضرورت ہے، ہم سمجھتے ہیں، کہ پاکستان وہ رول ادا کرے جو پاکستان کا میں سمجھتا ہوں مقدر ہے، جس کے لیے پاکستان وجود میں آیا تھا، اور وہ رول ہے تصفیہ کرانے کا، وہ رول ہے صلح جوئی کا۔ اس پورے خطے میں ہمیں ایک رول ادا کرنا ہے۔ پاکستان بہرحال ایک عسکری قوت ہے، لیکن پاکستان اندر آج خود ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے، اور یہ صورتحال انسانوں کی پیدا کرتا ہے۔ یہ صورتحال اس لیے پیدا ہوئی کہ عوام کی رائے کو رد کیا گیا، عوام کے درمیان اور ریاستی اداروں کے درمیان ایک خلیج پیدا کی گئی، فارم 47 کی حکومت کھڑی کی گئی۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان کے عوام کی رائے پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ لمحہ ہے کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں۔ جو غلطی ماضی میں کی گئی، اس غلطی کا خمیازہ جو ہے آج ہمیں نہ بھگتنا پڑے۔ آج ہمیں اصلاح احوال کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ قوم اور ریاست اور ریاستی ادارے ایک ساتھ کھڑے ہوں، لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی بربریت کا بازار گرم ہے۔ 2 دن قبل تحریک انصاف کے 47 ورکرز، لیڈرز، جو بھی آپ کہہ لیں، ہمارے رفقا، ان کو 10 سال کی سزائیں دی گئی۔ ٹرائل ان ایبسینشیا، یعنی کہ ان کی غیر حاضری میں ان کو سزائیں دی گئیں، اور فی کس یہ سزائیں اب 40-50 سال تک چلی گئی ہیں۔ تو نظر یہ آتا ہے کہ اب بھی ادارے اس مہم جوئی میں مشغول ہیں کہ کسی طرح پاکستان میں جمہوریت کو دبا دیا جائے، جمہور کی آواز کو کچل دیا جائے، عوام کو یہ باور کرایا جائے کہ ان کے وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن عوام یہ نہیں ہونے دے گی۔ آج پاکستان کی عوام اپنا فیصلہ کر چکی ہے۔ یہ فیصلہ اس جارحیت کے خلاف ہے جو ایران پر مسلط کی گئی، اس بربریت کے خلاف ہے جو ایران پر مسلط کی گئی۔ یہ فیصلہ اس بڑھتی ہوئی اور بگڑتی ہوئی صورتحال کے خلاف ہے جو پورے خطے میں اب رونما ہو رہی ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان ممالک ایک دوسرے سے لڑائی کریں، ایک دوسرے پر لشکر کشی کریں، ایک دوسرے کو میزائل ماریں۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے دل خون کے آنسو روتے ہیں۔ پاکستان کی قوم بالکل اس حوالے سے متفق ہے۔ نہ خون عرب ممالک میں بہنا چاہیے، نہ خون ایران میں بہنا چاہیے۔ املاک کا نقصان نہ عرب ممالک میں ہونا چاہیے، نہ ایران میں ہونا چاہیے۔ تو اس وقت پاکستان کو اور پاکستان کی قوم کو وہ رول ادا کرنا ہے، وہ رول جو صلح کا رول ہے، وہ رول جو امہ کی فلاح کا اور مضبوطی کا رول ہے۔ ہم سب کو اکٹھا کرنے کا رول ہمیں ادا کرنا ہے۔ لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک ہم پاکستان کے اندر جو انتشار برپا کیا گیا ہے ایک جھوٹ کے نتیجے میں، اس انتشار کو ختم نہیں کریں گے۔ اس وقت ضروری ہے کہ وہ قوتیں جو اقتدار پر مسلط ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں، وہ جانیں، وہ یہ سمجھیں کہ ایران ہو یا افغانستان میں چپکلش ہو، اس سب کا حل یہی ہے کہ ایک بڑا ہم ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع کریں ملک کے اندر اور پورے خطے میں۔ ہم تمام لوگوں کو بٹھائیں، خواہ وہ افغان عمائدین ہوں، اکابرین ہوں، خواہ وہ ایران کے لیڈر ہوں یا عرب ممالک کے لیڈر ہوں، ہم سب نے اکٹھے بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، ورنہ ہم سب ایک ایسی تباہی سے دوچار ہونے جا رہے ہیں جس کو شاید ہم نے آج تک سوچا بھی نہیں۔ پاکستان میں جو اس کے اثرات ہیں اس آنے والی تباہی کے، وہ آج بھی نمایاں ہو چکے ہیں۔ جس طرح اشرافیہ نے، اس اشرافیہ کی حکومت نے عوام پر پیٹرول بم کا حملہ کیا ہے 55 روپے فی لیٹر بڑھا کر، یہ ایک ہلکا سا نمونہ ہے اس آفت کا جو ہم پر مسلط ہونے والی ہے۔ آپ کے سامنے میں فگر دے دوں گا اس پریس کانفرنس کے بعد، پورے خطے میں کہیں بھی 5% سے زیادہ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی گئی۔
جہاں اشرافیہ نے، اس ناجائز حکومت نے اس موقع کو غنیمت جانا اور 55 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی۔ اس کا مقصد تجوریوں کو بھرنا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ 11-12 ارب روپے کا جو گلف سٹریم جیٹ آپ نے خریدا، جس پہ آپ کا ماہانہ خرچہ 4-5 کروڑ روپے ہونا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، ان خرچوں کو پورا کرنے کے لیے آپ عوام سے پیسہ چھین رہے ہیں، عوام پر آپ مزید مہنگائی کا بوجھ ڈال رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اشرافیہ کی جو شاہ خرچیاں ہیں ان کو کم کیا جائے۔ یہ آپ نہیں کریں گے۔ آپ اگر کچھ کریں گے آسٹیریٹی کے نام پہ، کفایت شاری کے نام پہ، تو وہ نمونہ ہوگا، وہ دکھاوے کی بات ہوگی۔ اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس ملک میں اشرافیہ کو تحفظ دیا ہے، آپ نے عوام کی آواز کو بند کیا ہے، سلب کیا ہے، تاکہ غریب کے بچے کو نہ تعلیم ملے، نہ غریب کے بچے کو خوراک ملے، جبکہ آپ آسمانوں پر جیٹ طیاروں میں اڑتے پھرے۔ تو اس نظام کو اب ہمیں بدلنا ہوگا۔ ہم آج پرزور اپیل کرتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنے ماضی پر نظر ڈالیں، اپنے مستقبل کی فکر کریں،